نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله تبارك وتعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین دین سے چراغ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو تو ایک بوند بھی پانی کی نہ مل سکی خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا کربلا کو سارے خون پلایا حسین نے ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے پہلے قوم کو بیدار تو ہو لینے دو پہلے قوم کو بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب بندے اپنے محبوب کے چہیتے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے فضائل مناقب اور آپ کے احوال اور آپ کی شہادت کا واقعہ سماعت کرنے کے لیے سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے سورہ بقرہ دوسرے پارے سے کچھ آیات مبارکہ سماعت کی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی اس میں پہلی آیت کریمہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اس میں اللہ پاک نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کیا فرمایا اللہ پاک نے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میرا شکر ادا کرو ناشکری مت کرو یہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو نماز پڑھتے رہو اور صبر کرتے رہو اس کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں انہیں مردہ مت بولو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کیا بولنا مولا فرمایا بل احیاء متاؤ اللہ کا حکم ہے شہید کو مردہ مت بولو پھر آگے فرمایا اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
فرمایا اللہ تمہارا امتحان لے گا، تم کو آزمائش میں مبتلا کرے گا. کیا کیا چیزوں کی؟ خوف کی آزمائش میں مبتلا کرے گا، ڈرانے والی مخلوقات کو تمہارے سامنے کر دے گا، اور یہ آزمائش کرے گا کہ اللہ سے ڈرتے ہو یا یہ مخلوق سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو یا کسی لیڈر سردار سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو یا بڑے لشکر سے ڈرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا. فرمایا بھوکا پیاسا رکھ کے تمہاری آزمائش کرے گا. تیسرا فرمایا کہ تمہاری جانوں کو تکلیف دے کر آزمائش کرے گا، تمہارے مال میں نقصان کر کے آزمائش کرے گا، تمہاری اولاد کو تمہارے نظروں کے سامنے کٹا کر یا ان کو بیماریوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا. ان سب چیزوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کر کے اللہ دیکھے گا کہ تم ان امتحانوں میں ثابت قدم اور صابر رہتے ہو، اللہ کی رضا کے طلبگار بنے رہتے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہو. یہ آزمائش کرے گا اللہ تعالیٰ. اور صبر کرنے والے رہو گے تو اللہ بے شک صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے. یہ آیت شریفہ میں فرمایا. آگے فرمایا اللہ پاک نے کہ مصیبت جب اللہ کے ایسے بندوں کو آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مصائب پر تکالیف پر صبر کرتے ہیں، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مصیبت کے پہنچنے پہ کہتے کیا ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے ہو. اور کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ یہ جو بندوں کے اوصاف ایمان والوں میں سے میں نے بیان کیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ بندے ہیں اللہ کے جن پر اللہ کی طرف سے درود بھیجا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت بھیجی جاتی ہے. اور فرمایا یہی بندے ہدایت پر ہیں، یہی بندے صحیح راستے پر ہیں. اگر ان تمام آیتوں پر غور کیا جائے اور اس کا مشاہدہ پریکٹیکلی طور پر، اور ان آیات مبارکہ کا پریکٹیکلی نمونہ اگر کسی ہستی کو دیکھنا چاہو تو میدان کربلا میں امام حسین کو دیکھ لو، جن کی ذات میں یہ ساری آیتوں کے معنی اور مفاہیم سمائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ ساری آیتیں پرفیکٹ بیٹھتی ہیں، وہاں پر یہ ساری آیتوں کا مکمل نمونہ نظر آتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے جو مدینہ منورہ میں 4 ہجری 4 شعبان کو منگل کے دن پیدا ہوئے؟ امام حسین کون ہے جو 4 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن پیدا ہوئے؟ بہت سارے لوگ منگل کو منحوس سمجھتے، مگر امام حسین کی پیدائش کا دن ہے منگل. یہ بڑی برکتوں والا دن ہے منگل. اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول پاک کے نواسے ہیں. تیسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے ابا مولا علی شیر خدا ہیں جو سارے مومنوں کے مولا ہیں، اور آپ کی امی جنتی عورتوں کی سردارنی ہے. ایسے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، رسول پاک کے گھر والوں میں سے ہے. پھر آپ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے وارث ہیں. آپ کی ذات بابرکت رسول پاک اور حضرت علی مرتضیٰ کے علم کی وارث ہیں. آپ وہ ہستی ہیں جن کے منہ مبارک میں رسول پاک نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، اپنی زبان اقدس منہ میں دے کر چسوایا ہے. آپ وہ ہیں جو رسول پاک کے کاندھے مبارک پر سواری فرمائے ہیں. آپ وہ ہیں جو رسول پاک کے پشت انور پر سواری کیے ہیں. آپ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول پاک نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا ہے. آپ وہ ہیں جن کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کو روک کر
آپ کو اپنے گود میں بٹھا کر خطبہ دیا ہے۔ تو نماز میں نبی کے حسین کا تصور ہے، جمعہ کا خطبہ ہے تو امام حسین کا تصور ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصور میں، اپنے جو ہے نا کیا ہے سوچ میں امام حسین کو رکھتے ہوئے نماز ادا فرمائی ہے، خطبہ دیا ہے جمعہ کا، اور سجدے کو طویل کر دیا ہے۔ کیا درس دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ درس یہ دیا ہے حسین دین سے جدا نہیں ہے، دین حسین سے جدا نہیں ہے۔ اگر حسین دین سے جدا ہوتا اور دین حسین سے جدا ہوتا تو اس صورت میں رسول پاک نماز میں حسین کی طرف دھیان نہ لے جاتے۔ بولو نماز تو رب کی طرف دھیان کرنے کا نام ہے نا۔ نماز کس کی ہو رہی ہے؟ رسول پاک کی ہو رہی، اور رسول پاک امامت فرما رہے ہیں، مصلی امامت پہ ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ سجدے کی حالت میں امام حسین پشت نبی پر چڑھ گئے اور حضور سجدے کو طویل کر دیے۔ صحابہ کو خوف ہونے لگا کہیں رسول پاک وفات تو نہیں پا گئے، وصال تو نہیں فرما گئے۔ کئی صحابہ نے تو سر اٹھا کے سجدے سے دیکھ لیا سرکار کو، تب سمجھ میں آئی بات کہ امام حسین حضور کے پشت پر ہے، اس لیے سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے اتارنے کے لیے، سرکار نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا مت اتارو۔ امام حسین اپنی مرضی سے اترے تب رسول پاک نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ بتایا گیا، اس حدیث کے شارحین نے بیان کیا کہ رسول پاک کا سجدہ جب امام حسین پشت پر چڑھ جاتے تو اتنا طویل ہو جاتا کہ 70 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ سرکار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ تو اب ذرا سوچئے 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو سجدہ کتنا طویل ہوا ہوگا۔ تو رسول پاک نے جس کے لیے اتنا سجدہ طویل کر دیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا رسول پاک کے کرتے مبارکہ میں، کرتے کے اندر حرکت ہو رہی ہے، کرتا ہل رہا ہے رسول پاک کا۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کا کرتا کیوں ہل رہا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو اس میں سے دونوں نواسے نکلے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کبھی کسی کو ایسا پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کے اندر امام حسین کو لے کر چمٹا لیتے تھے اپنے سینے اقدس سے؟ وہ ذات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے ابا حضور سے، امی جان سے، اپنے نانا جان سے، سب سے قرآن شریف کی تلاوت سماعت کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور آپ جگید حافظ قرآن تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پریکٹیکل نمونہ تھے۔ آپ صبر و رضا کا پیکر تھے، اور آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ اہل بیت کے جو مشہور ترین 12 امام ہوئے ہیں کہ جن کی فضیلت، جن کے مقام و مرتبے کو ساری دنیا نے بیان کیا اور سراہا ہے، وہ ساری دنیا کے جو امام گزرے ہیں بڑے پائے کے 12 امام جو اہل بیت کے کہلاتے ہیں، ان میں سے 9 امام حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے ہے۔ 9 امام حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کی ذات وہ ہے کہ دن اور رات میں جو آپ فرض کو چھوڑ کر جو نوافل کا اہتمام کرتے تھے وہ 1000 رکعت نفل ہوتے تھے۔ دن اور رات کے آپ کے نوافل کی تعداد 1000 رکعت آپ ادا کرتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں جو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پیدل مدینہ منورہ سے 25 حج ادا فرمائے ہیں۔ کتنے حج ادا کیے؟ پیدل چل کر 25 حج آپ نے ادا فرمائے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی مسجد نبوی میں۔ وہ مانگ رہا تھا مولا میں بہت پریشان ہوں، میرے معاشی حالات درست نہیں ہے، مجھے 10,000 درہم کی ضرورت درپیش ہے، مولا میری مدد فرما، کہیں سے میرے لیے بندوبست کر دے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا گڑ گڑا کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وہ دعا سن لی اور گھر گئے، 10,000 درہم کا بندوبست فرما کر خود لا کر نہیں دیا، اپنے خادم کو دیا اور فرمایا اس شخص کو دے دینا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کی مدد فرمائی۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو ہر مہینہ مال غنیمت میں سے ماہانہ کچھ درہم جو ہے نا کیا وظیفہ مقرر تھا اہل بیت اطہار کے لیے،
کچھ وظیفہ مقرر تھا. وہ وظیفہ کیا تھا؟ 200 درہم ہر مہینہ آپ کو مال غنیمت سے دیے جاتے تھے بطور وظیفہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر لیتے وہ 200 درہم اور ادھر خیرات کر دیتے تھے. گھر جانے سے پہلے 200 درہم لٹا دیا کرتے تھے اور آپ فرماتے کہ اللہ نے ہم اہل بیت اطہار کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا ہے. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فقیر نے سوال کیا، مانگا. اس وقت آپ کے پاس 50,000 درہم تھے. تو یہ کچھ جمع کی ہوئی رقم نہیں تھی. میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی بتایا کہ اہل بیت اطہار کے جب اتنے بڑے بابرکت ہستیاں ہیں تو صحابہ بھی ان کے چاہنے والے تھے، تابعین بھی چاہنے والے تھے، محبان اہل بیت تھے. وہ تحفے، تحائف، نذرانے لا کر پیش کرتے تھے. تو کسی ذریعے سے آپ کے پاس 50,000 درہم آئے ہوئے تھے اور وہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے. آپ نے 50,000 درہم ایک ہی فقیر کی جھولی میں ڈال دیے. یہ سخاوت کا عالم ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ وہ ہستی ہیں امام حسین کہ آپ کی کرامت سے رات کی سخت تاریکی میں آپ کا سارا سرے انور نور سے چمک اٹھتا تھا. در و دیوار آپ کے سرے انور سے نکلنے والی روشنی سے چمک جاتے تھے. یہ آپ کی کرامت تھی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک موقع پر کچھ غربا فقراء کھانا کھا رہے تھے، تناول طعام کر رہے تھے راستے میں کہیں پہ بیٹھے ہوئے، اور امام حسین وہاں سے گزرے گھوڑے پر سوار ہو کر. تو آپ کو ان لوگوں نے مدعو کیا، دعوت دی، حضرت ہمارے ساتھ آپ بھی تناول فرمائے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ نے وہ گھوڑے کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا، اس سے اتر آئے اور فوراً وہ غربا کے ساتھ بیٹھ کر تناول طعام کرنے لگے. اور فرمایا آپ نے کہ اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ امام حسین کا کردار میں نے بتایا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم البرکت ہستی ہیں. ذرا سوچئے آپ، کیا یہ امام حسین کو سرداری کا لالچ ہو سکتا ہے؟ جو ایسے کردار والا ہو، جس کی زندگی بچپن سے اس طرح بیتی ہو، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. بادشاہت کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اگر ہو سکتے تو اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے تھے. رسول پاک نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. بولو امام حسین کے دل میں کیسے آ سکتی تھی دنیا کی محبت؟ ہرگز نہیں آ سکتی تھی. امام حسین تو دولت کو لات مارنے والے تھے. وہ اپنے گھر میں جس وقت شہید ہوئے ایک درہم و دینار کا سکہ موجود نہیں تھا. اس طرح سخاوت فرمانے والی ہستی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا سوچیے آپ، یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ معاملہ اس طرح ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے یہ بات شروع ہو گئی. ہوا کیا معاملہ کہ آپ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، اور مدینہ منورہ کے تمام صحابہ اکرام اور مکہ مکرمہ کے صحابہ اکرام اور عرب کے صحابہ اکرام اور سب حضرات یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طریقے سے خلافت کی بنیاد رکھی گئی کہ لوگوں نے اپنی طرف سے چن کر خلیفہ مقرر کیا، حضرت عمر فاروق کی خلافت جس طرح رکھی گئی کہ لوگوں نے چن کر ان کو خلیفہ مقرر کیا، حضرت عثمان غنی کی جس طرح خلافت کو جو ہے منعقد کیا گیا، ٹھیک اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی خلافت کو کیا کیا گیا؟ مقرر کیا گیا. جیسے ہی اعلان ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خلیفہ بن گئے تو ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام، سیریا جسے آج کہا جا رہا ہے، فلسطین، بیت المقدس، یہ علاقے آپ نے کوفہ، نجف، اشرف وغیرہ یہ سارے چیزیں، یہ عراق وغیرہ یہ سارے علاقے آپ نے فتح کیے تھے. آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، نیک اللہ کے صالحین بندے بھی تھے. تو اس طریقے سے آپ نے فتوحات حاصل کی. تو آپ ادھر ہی آ کر اس طرف ہی بس گئے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے الگ اعلان کر دیا،
بادشاہت کا. دیکھیے بادشاہ جو ہوتا انہیں اپنی مرضی سے بنتا، مگر خلیفہ جو ہوتا وہ لوگوں کے چنے جانے سے بنتا. اسلام نے خلافت کی بنیاد رکھی اور خلافت کا حکم دیا. رسول پاک نے خلافت کو مقرر کرنے کا حکم دیا. اللہ کا قانون خلافت کو چلانے کا تھا، مگر ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطأ اجتہادی سمجھ لیجئے آپ، یہ غلطی ہے. اس غلطی کو غلطی کہنا اہل سنت کا طریقہ اور شیوا رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ لیکن اس غلطی کو پکڑ کے ان کو گناہگار کہنا یا ان کو گالی گلوچ کرنا یا فحش کلامی سے پیش آنا یا ان کو کافر کہہ دینا یا ظالم کہہ دینا، اس بات سے اہل سنت نے گریز کیا ہے. جو ایسا کرنے والے وہ تشیع ہے، شیعہ حضرات ہے. اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ غلطی کو غلط بولتے، لیکن اس کو پکڑ کے ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کے ساتھ سب و شتم نہیں کرتے. سمجھ گیا؟ تب ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ رسول کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ان کا نام جب بھی لیتے ہیں ادب احترام کے ساتھ لیتے ہیں. ان کا نام لیتے ہیں جس طرح ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے. 1400 سالہ تاریخ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. وہاں سے اب دو طبقے چلے. ایک تو خلافت کو ماننے والے جو مولا علی شیر خدا کی سائیڈ تھے، وہ سارے کے سارے حق پر تھے، اور حق علی مرتضیٰ شیر خدا کی طرف تھا. قرآن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی طرف تھا، حدیث حضرت مولا علی شیر خدا کے طرف تھی، رسول پاک کی الفت مولا علی کے طرف تھی، اللہ کی رضا مولا علی کے طرف تھی، اور اللہ کی ناراضگی کس طرف تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی. بہرحال یہ ایک الگ مدعا ہے. اب کیا ہوا؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، آگے بڑھا. حضرت ادھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.25 سال خلافت سنبھالنے کے بعد وصال فرما گئے، آپ کی شہادت ہوئی. ابن ملجم بدبخت نامی شخص نے آپ کی شہادت کا شریعت رجا. اب اس کے بعد آپ کی شہادت ہونے کے بعد 21 رمضان مبارک کو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو ٹھیک اسی طرح خلیفہ مقرر کیا گیا جس طرح 4 خلفائے راشدین کو خلافت سے کیا ہے خلیفہ مقرر کیا گیا تھا. ہوا کیا؟ حضرت امام حسن مجتبی جب تخت خلافت پر بیٹھے لوگوں کے چنے جانے کے بعد، ابھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ادھر بادشاہت چل رہی تھی، آپ 6 مہینے تک تخت خلافت سنبھالے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے دست مبارک پر بیعت کر لی، اس بات کی کہ میں خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں. آپ اگر جو ہے نا کیا ہے بادشاہت سنبھال لیے تو اس میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، مگر یہ اگر 2 طبقے چلتے رہے خلیفہ والے اور بادشاہت والے تو آگے چل کر میں ایسا محسوس کر رہا ہوں مسلمانوں میں ہی جنگیں ہو جائیں گی اور مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے اور قتل و غارت گری ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ رسول پاک کی امت آپس میں لڑ بھیڑے. اس کے لیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، مگر ایک معاہدہ طے کرنا ہوگا، وہ یہ کہ جب تک آپ باحیات رہیں گے تب تک تو آپ رہیے بادشاہ، لیکن جیسے ہی آپ وصال فرما جائیں گے تو پھر یہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں آ جائیں گا معاملہ. انہوں جس کو اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. یہ طے ہوا تھا، معاہدے میں دستخطیں ہو گئی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے سے محبت بول لیجئے، کیا پدری محبت بول لیجئے، یا لوگوں کے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے کہنے پر جو ہے نا آپ یہ بات کر دیے، کتنے بھی آپ جو ہے نا اپنی طرف سے باتیں بنا لیجئے وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ دوسری غلطی ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یزید کو آپ نے اپنا تخت دے دیا. اگر آپ یزید کو تخت پر نہ بٹھاتے تو پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا لازم تھا، اور مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے اور عرب قبائل کے بلکہ عراق کے بھی بہت سارے حضرات
خطوط لکھ رہے تھے. کب سے؟ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہ سے. امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پیش آئی, پھر اس کے بعد امام حسین کو خطوط آنے شروع ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط آنے شروع ہو گئے اور آپ کو بلایا جانے لگا. کہاں پر؟ کوفہ کی طرف, عراق کی طرف, کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, آپ خلیفہ ہیں ہمارے, ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, بادشاہت کے منکر ہیں, یہاں ایسی ایسی خرافات ہو رہی ہیں. اس قسم کی باتیں جو ہے نا لکھ کر خطوط میں بھیجنے لگے. جیسے یہ حضرت امیر معاویہ یہاں انتقال فرما گئے, یزید تخت خلافت, تخت بادشاہت پر بیٹھا, تو وہاں سے پھر اسلام کی بنیادوں کو کیا ہے, ہلانے کا کام شروع ہو گیا. دیکھو ابو یعلا کی حدیث پاک ہے, مسند امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں جلد 2 صفحہ 176 اور حدیث نمبر 871 میں بیان کیا ہے کہ وہ جو لونڈے جن کے ہاتھ میں میرے امت کی ہلاکت ہوگی, ان میں کا پہلا شخص جو میرے اسلام کی حدود کو ملیا میٹ کرے گا, جہاں سے فتنے جنم لیں گے, وہ لونڈے کا نام یزید ہے فرمایا سرکار نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تک جو ہے نا ڈکلیئر فرما دیا. اور یہ حدیث کے جو رجال ہیں وہ صحیح راوی ہیں. کیا ہیں؟ صحیح ہیں. اور اس حدیث پاک کو امام بزار نے روایت کیا, امام بیہقی نے, امام ابن حماد نے, اور امام حیثمی نے, امام عسقلانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. اور حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بات بیان کی کہ اس حدیث میں جس یزید کی بات بیان کی گئی ہے وہ یزید بن معاویہ ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, ایک طرف امام حسین صداقت کا پیکر, رسول پاک کی سیرت کا پیکر, قرآن شریف کی تفسیر کا پریکٹیکلی نمونہ ہے, تو دوسری طرف یزید قرآن شریف کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا. یہ جیسے مشہور محاورہ ہے, ولی کے پیٹ میں شیطان نہیں. نبی کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہو سکتا ہے, تو یہ تو صحابی کا بیٹا ہے, وہ کیوں کافر نہیں ہو سکتا, وہ کیوں بدبخت نہیں ہو سکتا, وہ کیوں دین کو ملیا میٹ کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے اس بدبخت نے کیا کیا, سوتیلے ماؤں سے شادی کرنا جائز قرار دیا, سوتیلے بیٹیوں سے شادی کرنا جائز قرار دیا. عورتیں اس کے دربار میں ناچتیں, یہ کوٹھے لگواتا, بندروں کو نچواتا, مرغوں سے لڑائی کرواتا. یہ اس کے مشغول ترین کیا ہے, کام تھے, اعمال تھے. دن دیوالے لوگوں کے سامنے شراب پیتا اور علل اعلان نمازوں کو چھوڑ دیتا. اس طرح جب بادشاہ خود کرنے لگ جائے تو اس کے پاس کوئی کیا جو ہے نا کیا ہے حکم شرع لے کر آئے گا, فلاں شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے لیے کیا سزا مقرر کی جائے. بادشاہ کا کام ہے. چور چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے گا کون؟ اسلامی بادشاہ کاٹے گا, ہے نہیں؟ بولو, سزائیں کون متعین کرے گا؟ بادشاہ. اگر بادشاہی غنڈہ ہو تو کہاں سے انصاف ملے گا, کہاں سے گناہ گاروں کو سزائیں دی جائیں گی؟ تو یہ اصل وجہ تھی امام حسین کی یزید سے جنگ کرنے کی. اصل وجہ یہ تھی. آپ کے پاس یہ ساری باتیں پہنچتی جا رہی تھی خطوط کی صورت میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے, تحقیقی جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو چچا زاد بھائی ہے آپ کے, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ, یعنی ان کے 2 صاحبزادوں کے ساتھ کیا کوفہ کی طرف روانہ فرمایا. وہ تشریف لائے اور وہاں پر دیکھا لوگ یا حسین زندہ باد کے نعرے مار رہے ہیں اور آپ کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں, لاکھوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے, اور لوگ حمایت میں امام حسین کے نعرہ بازی کر رہے ہیں, یزید مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا. خط میں کیا لکھا کہ امام حسین آپ جلد از جلد تشریف لا لیں, یہاں کے لوگ سب آپ کا سپورٹ کرنے تیار ہیں اور آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے ہیں. اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو پھر کل اللہ اس کے رسول کے حضور ہم جواب دہ ہو جائیں گے, لہذا آپ تشریف لائیے. یہ خط لکھ کر جیسے ہی آپ نے بھیجا, یزید نے ظالم لیڈر ابن زیاد کو جو ہے نا کیا ہے 10,000 کا لشکر دے کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا. اس نے وہاں آتے ہی حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا
اور آپ کے دونوں بچوں کو شہید کروا دیا۔ اب یہاں لیٹر چلا گیا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا امام حسین کے پاس، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے 2 بیویوں اور اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، اور اپنے ساتھ جو ہے نا کچھ صحابہ اکرام کو لے کر چل پڑے۔ جنگ کرنا امام حسین کا مقصود نہیں تھا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ لوگ بیعت کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تو ان کو بیعت کرانا مقصود تھا۔ اس لحاظ سے آپ جو ہے مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ تشریف لائے، پھر وہاں سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی، کیا اطلاع ملی؟ کہ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا، ابن زیاد کوفہ میں آ گیا ہے۔ اگر امام حسین کوفہ پہنچتے ہیں تو پھر وہاں شہادت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قافلے کو لے کر آپ آدھے راستے سے راستہ چینج کر کر نکل گئے، اور جب آپ پہنچے تو اس مقام پر پہنچے جسے کربلا کہا جاتا ہے، کرب و بلا جسے کہا جاتا ہے، اس سرزمین پر پہنچے۔ وہاں سونگ کر آپ نے فرمایا یہاں سے ہمیں ہمارے شہادت کی بو آتی ہے، لہذا یہاں شامیانے لگا دو، اب یہی ہماری قیامت تک کے لیے رہن گاہ ہوگی، یہی ہمارا مسکن ہوگا۔ آپ نے وہاں خیمے لگوا دیے اور سب لوگ وہاں رک گئے۔ کتنے لوگ تھے وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ تو مختلف روایات ہیں 200 سے زائد افراد امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ ایک روایت میں 144 اور ایک روایت میں 150 سے زائد جو ہے نا افراد امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کربل میں پڑاؤ کیا، 6 محرم الحرام کو یا 7 محرم الحرام کو تشریف لائے تھے آپ، 7 محرم الحرام کی شب آ گئی اور یزیدی لشکر ایک ٹکڑا آیا 25,000 کا اور ایک ٹکڑا آیا یزیدی لشکر کا 10,000 کا، تو کتنے ہو گئے؟ 35,000۔ 35,000 سے 40,000 کا لشکر تھا جو یزید نے بھیجا تھا، اور وہ سارے لشکر نے آتے ہی دریائے فرات پر کیا کیا؟ اپنے ڈیرے لگا دیے اور اپنے سپاہیوں کو ٹھہرا دیا اور کہا یہاں سے چرین پرین تو پانی پی سکتے ہیں مگر حسین اور حسین کے ساتھی اس میں سے پانی نہیں پی سکتے، حسین کے گھر والے اس میں سے پانی نہیں پی سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ وہیں پر پڑاؤ کیے ہوئے، ابھی جنگ کا ماحول نہیں ہوا، پہرا لگا دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کر وہاں پر جو چراغ جل رہے تھے خیمے میں وہ چراغ بجھوا دیے، اور بجھوا کر سب سے فرمایا دیکھو میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں میری شہادت ہونی ہے، اور یہی میرا مسکن ہے، اور میرے نانا جان رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے یہیں کی مٹی لا کر تھمائی تھی حضور کے دستے مبارک میں، اور سرکار نے وہ مٹی کسے دی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی ازواج میں سے ایک زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر سرکار نے فرمایا تھا یہ مٹی جب لال ہو جائے سمجھ جانا میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہ کون فرمائے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جگہ پر میں آ گیا ہوں تو میری شہادت یہاں ہونا یقینی ہے، تو اے میرے ساتھیوں میں نے دیا گل کر دیا ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت شکوہ نہیں رہے گا اگر تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تو جو حضرات بھی یہاں سے جانا چاہتے ہیں، کل مصیبت کے انبار ٹوٹ پڑنے والے ہیں اور بھوک پیاس کی شدت میرے ساتھ رہنے والوں کو برداشت کرنی ہوگی، صبر کا مرحلہ ان کے سامنے پیش آئے گا، طرح طرح کی مصیبتیں ہوں گی، ان کے جسم کاٹے جائیں گے، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میری وجہ سے تکلیف میں پڑ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تو اس میں سے کچھ حضرات چلے گئے، کچھ حضرات جانے کے بعد بھی جو باقی رہ گئے وہ 72 افراد تھے۔ کتنے تھے؟
72 افراد. تو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے جو ہے نا امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی, امام حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا. یہ مطالعے کی کمزوری کی وجہ سے ہے. دیکھیے 72 افراد جو کربلا میں شہید ہوئے, کیا وہ سارے کے سارے اہل بیت تھے؟ اہل بیت اطہار کے جو چراغ کربلا کے اندر تھے وہ بتایا گیا ہے 20 سے 21 افراد پر مشتمل قافلہ تھا. کتنے تھے؟ صرف اور صرف 20 سے 21 افراد تھے, بلکہ اس سے بھی کم جو اہل بیت اطہار تھے کربلا میں. تو باقی کے 72 میں سے کون تھے؟ بتایا گیا اس میں ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ اکرام تھے. کتنے صحابہ تھے؟ 8 صحابہ اکرام. اور ایک روایت کے مطابق 11 صحابہ اکرام تھے, اور ایک روایت کے مطابق 12 صحابہ اکرام تھے. اب ان کے نام سنو جو میدان کربلا میں امام حسین پر اپنی جان قربان کر گئے. وہ صحابہ کون ہیں؟ حضرت مسلم بن اوسج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک ہو گئے. دوسرے صحابی ظاہر بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے صحابی شبیب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے صحابی عمار بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانچویں صحابی مسلم بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھٹے صحابی حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتویں صحابی عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آٹھویں صحابی انس بن حارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نویں صحابی مجمع الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10ویں صحابی مسلم بن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 11ویں صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ 11 صحابہ اکرام کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے. تو یہ جھوٹ جو صحابہ اکرام پر کہا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین کا ساتھ صحابہ نے نہیں دیا, یہ جھوٹی تہمت صحابہ اکرام کے کردار پر. 11 صحابہ اکرام نے اپنی جانیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دی, اور اس میں سے ایک صحابی جو حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہوں نے کس طرح جان قربان کی؟ یہ 70 سے 80 برس کے ضعیف العمر صحابی تھے اس وقت. کتنی عمر تھی ان کی؟ 70 سے 80 برس عمر تھی حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 محرم کی شب, جمعہ کی شب تھی وہ, 9 محرم کی شب. اب دن بعد میں آتا ہے, رات پہلے آتی ہے. عشاء کی نماز کے لیے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے عرض کیا کہ اے امام حسین, کیا نماز عشاء کا وقت نہیں ہو رہا ہے, تو کیا ہم نماز ادا نہ کر لیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. کیا فرمایا امام حسین نے؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے کہ تو نے ہمیں نماز یاد دلائی. ذرا جاؤ اور وہ یزیدی لشکر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وقفہ دیں, اپنے لشکر دور ہٹا لیں تاکہ ہم نماز ادا کر لیں. تو ایک بدبخت نے یزیدی لشکر سے کہا کہ اے حسین, تمہاری نمازیں تو قبولی ہونے والی نہیں ہیں, نماز پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ وہ بدبخت نے جب یہ کہا تو یہ صحابی وہ ہیں حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس بدبخت کو جواب دیا ابے او شرابی, تو کہاں کہتا ہے کہ امام حسین کی نماز قبول نہ ہوگی؟ نمازیں تو تمہاری قبول نہیں ہوں گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کر لے نمازیں اس کی قبول کر لی جاتی ہے. تو حسین کی نمازوں پر انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. تیری نمازیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں, یزیدی لشکر کی نمازیں قبول نہیں ہو سکتی ہے. للکار دیا اس صحابی رسول نے, اور اس بات کو لے کر یزیدی لشکر کے لوگ بھڑک اٹھے اور وہ حملہ آور ہوئے یہ صحابی پر, حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور آپ نے کیا کیا؟ ان سے ڈٹ کر اسی وقت مقابلہ کیا اور 65 یزید جہنم کر دیا. آپ اندازہ لگائیے, امام حسین سے محبت کر لیتے ہیں تو دلیری کا یہ عالم ہو جاتا ہے, تو خود امام حسین کی دلیری اور بہادری کا کیا عالم ہوگا.
تشریف لا چکے تھے امام حسین، اور وہاں پر اس طرح پہرے لگا دیے گئے، اس طرح ظلم و ستم کے جو ہے نا کیا ہے انبار آپ پر اور آپ کے قافلے پر توڑے گئے، اور لوگ طرح طرح سے آپ پر لان تان کرنے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر۔ تو وہاں پر دو گروپ بن گئے نا، ایک یزیدی گروپ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کرنے والے لوگوں کا گروپ، جو آپ کے اہل بیت بھی تھے، ان میں کچھ صحابہ بھی تھے، اور ان میں باقی کے جو لوگ تھے تابعین میں سے تھے اور محبان اہل بیت میں سے تھے۔ یہ سارے کے سارے ایک طرف، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہے، ادھر یزیدی لشکر میں بھی اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، اور امام حسین ان کے پیچھے نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ 40,000 کا لشکر ہے، نہیں، اس لیے ادا نہیں کر رہے کہ دین سارا کا سارا رضا اللہ کی ساری اور رسول پاک کی ساری محبت اور جنت کی راہ امام حسین کے طرف تھی۔ تو نمازیں پڑھ لینے سے جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اگر صرف نمازیں جنت میں لے جانے والی ہوتی، یزیدی بھی پڑھ رہے تھے۔ اذانیں اگر صرف اذانیں ہی جنت میں لے جانے والی ہوتی، یزیدی بھی دے رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے کردار سے بتایا کہ او اذان دینے والوں، نماز پڑھنے والوں، جب تک تم نبی کے نواسے حسین سے محبت نہ کر لو گے، نہ تمہاری اذان قبول کی جائے گی، نہ نماز قبول کی جائے گی۔ یہ درس دے دیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ 9 محرم کی شب بھی گزر گئی، 10 محرم کی شب آ گئی، 10 محرم کی شب تھی نا، 9 محرم کا دن گزر گیا، اور 10 محرم کی شب میں یہ واقعہ پیش آیا جو حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ نے 65 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب پھر 10 محرم کی جیسے ہی صبح ہوئی تو صبح میں وہ کافی یزیدی لشکر کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے لگے کہ یا تو اے حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کر دو، یا پھر ہم سے جنگ کرو، اب ہم اور ٹھہرنے والے نہیں ہیں، بس اب صبر بہت کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں خطبہ دیا، فرمایا میں یہاں جنگ کرنے نہیں آیا، تم سب جانتے ہو میں میری طرف سے نہیں آیا، تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے، کیا فلاں شخص کا خط نہیں تھا، کیا فلاں شخص کا خط نہیں تھا، کیا فلاں شخص کا خط نہیں تھا، یہ سارے خطوط آپ نے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ پھر آپ نے اپنی شان اور عظمت اور آپ کے فضائل جو احادیث شریفہ میں بیان فرمائے، لوگوں کے دل پگھلنے لگے۔ تو ابن زیاد اور شمر لعین بدبخت نے کہا اے حسین ہم یہاں تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، یا تو ہاتھ دو یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ جنگ کے بغیر ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا جنگ قبول ہے لیکن بیعت قبول نہیں ہے۔ اگر میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تو مطلب غنڈہ راج کرنے کی میں دعوت دے رہا ہوں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ملیامیٹ کر دوں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہادت کا جام نوش کرنا منظور ہے مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا منظور نہیں۔ یہ آپ کی ضد تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے قافلے کی طرف سے سب سے پہلے حر نامی شخص نے یزیدیوں سے لڑائی کی، اور اس کے بعد حضرت یکے بعد دیگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، آپ کی بہن زینب کے صاحبزادے، 2 صاحبزادے، اس طریقے سے کر کے یکے بعد دیگر شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت آیا تو وہ تھا جمعہ کا دن، 10 محرم الحرام، اور دن جمعہ کا تھا، وقت کیا تھا؟ جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ ایسے وقت میں جہاں ساری دنیا میں جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی تھی، رسول پاک کا نام اور حسنین کریمین کا نام ممبروں سے بلند ہو رہا تھا، یہاں یہ یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کے لیے للکار رہے تھے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے للکار رہے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں آ کر پھر ایک مرتبہ ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ دیکھو اگر تم اب بھی معافی مانگ لو گے تو حسین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اگر اب بھی معافی مانگ لو گے حسین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہاں پر عورتیں بچ گئی تھی، اور جتنے وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ افراد تھے 72 تھے، مردوں میں سے
وہ سارے کے سارے 72 افراد شہید ہو گئے، جن میں بوڑھے، بچے اور صحابہ اکرام، تابعین سبھی شامل تھے، محبان اہل بیت سب شہید ہو گئے۔ شہید ہو جانے کے بعد اب امام حسین ہے اور آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 برس کی تھی، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی، اور اللہ کی مرضی تھی کہ امام زین العابدین سلامت بچ جائیں کربلا میں، تو اللہ نے ان کو شدید ترین بخار میں مبتلا فرما دیا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاتے، کچھ دیر کے لیے ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سینے سے لگایا، اپنا عمامہ ان کو پہنایا، اور جو کچھ تبرکات رسول پاک کے، مولا علی شیر خدا کے اور اہل بیت اطہار کے تھے وہ ان کے حوالے فرمائے، اور فرمایا کہ بیٹا میری شہادت کے بعد صبر کرنا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم سلامت رہو اور تمہیں سے میری نسل چلنی ہے، تو اے زین العابدین یہیں پر تم صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ رہ جانا، کیونکہ ہمارے مردوں میں سے کوئی مرد نہیں بچا تمہارے سوا، تو ہماری عورتوں کے لیے ہمت کا ذریعہ صرف تمہاری ذات ہوگی، تو اس وقت تم ان کے لیے ہمت کا سبب بنو گے، تو لہذا اے زین العابدین تم میدان کربلا میں جا کر شہید ہونے کی ضد مت کرو۔ آپ نے سمجھایا، عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، عورتوں سے فرمایا کہ اے میرے گھر کی عورتوں، اے نبی کے گھرانے کی بہو بیٹیوں، میری شہادت یقینی ہے، شہادت یقینی طور پر میری ہونی ہے، اور میرا یہی مسکن ہے قیامت تک، تو لہٰذا میری شہادت کے بعد تمہاری نگاہیں دیکھیں گی میری ناش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تم پر بھی مظالم ڈھائے جائیں اور ڈیروں میں آگ لگا دی جائے، اور تمہارے جسموں کو زمین پر گھسیٹا جائے، اور اونٹوں اور گھوڑوں کے پیٹوں پر تم کو کیا ہے باندھ دیا جائے، اور بازاروں گلیوں میں تم کو بے پردہ گھمایا جائے، تو مگر اے میرے گھر کی خواتین تم اس وقت صبر اور تحمل رکھنا، اس وقت صبر سے کام لینا، ہرگز اپنا سینہ مت پیٹنا۔ کس نے کہا؟ یہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا، ہرگز میری شہادت کے غم میں اپنی آوازیں بلند نہ کرنا، ہرگز اپنے چہروں پر مٹی اٹھا کر نہ ڈالنا، ہرگز اپنے ہاتھ زمین پر نہ مارنا۔ یہ امام حسین نے فرمایا، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ کسی کی بھی شہادت پر اور کسی کی بھی موت پر اس طرح جو کرے گا وہ ہمارے دین سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ کس کے طریقے پر ہے اسے ہی معلوم۔ اللہ کی لعنت بھیجی ہے رسول پاک نے ایسے اشخاص پر، تو اپنے سینے کو اور اپنے چہروں کو نوچنا مت، اپنے کپڑے مت پھاڑنا، یہ سب آپ نے بیان فرمایا، اور صبر و تحمل سے کام لینا۔ یہ فرما کر تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ جو حضرت علی کو سرکار نے پہنایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، وہ عمامہ امام حسین نے اپنے سر پر باندھا۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کربلا میں تشریف لائے۔ پھر یزیدیوں کو للکارا اور ان کو سمجھایا، مگر وہ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک نہ مانی اور آپ سے جنگ پر اتر آئے۔ ذرا غور کیجئے، آپ اکیلے ہیں اور وہاں 35 سے 40 ہزار کا لشکر ہے، کیا یہ ظلم نہیں؟ ایک شخص کے مقابلے میں 35 سے 40 ہزار افراد کا کیا ہے جھنڈ ہے، اور وہ ساروں کے ساروں نے یہ کہا کہ علی اکبر میدان میں آئے تو کئیوں کو واصل جہنم کر دیا، ایک صحابی آئے حبیب بن مظاہر 65 کو واصل جہنم کر دیا، حضرت سیدنا عباس علمبردار تشریف لائے، انہوں نے کئیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ لوگوں، حسین سے محبت کرنے والے بھوکے پیاسے رہ کر اتنے کثیر لوگوں کو کاٹ گئے۔ یہ تو حسین ہے، علی کا بیٹا، اس کی رگوں میں علی مرتضی شیر خدا کا خون ہے، اس پر ایک ایک کر کر مقابلہ کرنے مت جانا، خبردار، ورنہ سارا کا سارا لشکر کٹ جائے گا۔ ان پر پورے کے پورے ایک ساتھ کیا ہے جھنڈ کی صورت میں حملہ کرنا، تو ایک ساتھ تلواروں اور تیر کے کیا ہے آپ پر حملے شروع ہو گئے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان کربلا میں
ذوالفقاری تلوار کے کرشمے دکھائے، اس طرح آپ نے کرامت کو ظاہر فرمایا، تلوار آسمان میں لہرائی تو کڑکتی بجلیوں کی طرح یزیدیوں کے ایک صف پر پڑی، اور جہاں تک آپ کی نگاہ گئی وہاں تک تلوار بڑی ہو گئی اور ایک ساری کی ساری صف واصل جہنم ہو گئی۔ تب اللہ کی طرف سے حادثہ غیبی ہوئی، حسین یہ آزمائش گاہ ہے، امتحان میں کرامت نہیں دکھائی جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار مبارک روک لی اور پھر یزیدیوں کے حملے شروع ہو گئے۔ تیر و تلوار کے آپ کے جسم مقدس پر 72 سے زائد تیر و تلوار کے زخم لگے، سر سے لے کر پیر تک کوئی مقام آپ کے جسم کا ایسا نہ تھا جہاں تیر و تلوار کا زخم نہ لگا ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اتنا وفادار تھا، وہ بھی زخموں سے چور ہو گیا تھا مگر گرا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے سے نیچے اتر آئے، جیسے ہی آپ نیچے اتر آئے شمر لعین بدبخت نے آپ کے سینے مبارکہ پر اپنا لات رکھا اور امام حسین نے فرمایا بدبخت یہ اپنے پیر کو ہٹا، کیا تو جانتا نہیں کہ صرف حسین کا سینہ نہیں بوسہ گاہ رسول اللہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین کے سینے پہ سر رکھنے کا مطلب رسول پاک کے لبوں پر رب لات رکھ دینا ہے، اپنے پیروں کو باز رکھ ہٹا، اور اس نے اپنے پیر ہٹا لیے اور قریب تھا کہ وہ امام حسین کو شہید کر دیتا۔ آپ نے فرمایا دیکھ آج جمعہ کا دن ہے، اب وقت کیا ہو رہا ہے؟ جمعہ کی نماز کا وقت ہے، ہر جگہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ حسین یہ نہیں چاہتا کہ دنیا سے اس حالت میں رب سے ملاقات کرے، دنیا سے اس حالت میں موت پائے کہ وہ اپنے ذمے ایک نماز قضا رکھا ہو۔ تو لہٰذا مجھے ظہر کی نماز 2 رکعت قصر ادا کر لینے دے۔ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی جو ہے نا کیا ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز تو با جماعت ادا کی جاتی ہے، اکیلے تھوڑے ہی ادا کی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سفر میں تھے نا، مسافر تھے، تو 2 رکعت قصر ظہر کی ادا کرنی تھی آپ کو، تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ جب آپ نے مہلت مانگی تو اس نے اجازت دے دی، اے حسین ٹھیک ہے پڑھ لو نماز۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی سر رکھا تھا، اس بدبخت نے سر اٹھانے نہ دیا، تلوار گردن پر چلائی اور سر انور دھڑ سے جدا کر دیا، بالکل الگ کر دیا۔ ارے اسلام نے تو یہ تعلیم دی کہ جانور بھی ذبح کرو تو اس کی پوری گردن دھڑ سے جدا مت کرو، مگر یہ بدبخت ایسا بدبخت تھا کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو پوری طرح دھڑے انور سے الگ کر دیا اور الگ کر کے نیزے پہ سر کو بلند کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ایک سوال کرنے والے حضرات سوال کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وضو سے بھی نہیں تھے، بھئی جسم کے ہر جگہ سے خون بہ گیا تھا تو بے وضو تھے، تو بے وضو شخص نماز کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نماز کربلا میں ادا نہیں کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے ظالموں، کیا تمہیں یہ بات کا بھی پاس و لحاظ نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہے، ان کو مسائل پتہ نہیں تھے؟ جب شمر لعین بدبخت سے آپ نے اجازت طلب کر لی، اس نے اجازت دے دی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیسے بنا سکتے تھے؟ پانی پر تو پہرے لگے ہوئے تھے، وہ پینے کے لیے پانی دینے تیار نہیں، وضو کے لیے کیسا دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز کیا بے وضو ادا کی؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ جب پانی پر دشمن ظالمین کا پہرا ہو جائے اور پانی بالکل میسر نہ آئے، نبی نے پہلے ہی مسئلہ بتا دیا کہ تیمم کر کے نماز ادا کر لینا۔ تیمم وضو کا نائب ہے، تیمم غسل کا نائب ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو نماز ادا فرمائی وہ تیمم کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی اور سجدے میں سر رکھ کے جب نماز ادا کی، سجدے کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ اب دیکھیے آپ، یہ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں،
تو یزید کو کیوں لعنتی کہتے ہو؟ یزید کو کیوں کوستے پھرتے ہو؟ دیکھو میرے بھائی، اگر یزید ملک شام سے کربلا میں، عراق میں آیا نہیں تھا، یہ سچ ہے، حق ہے، مگر لشکر کس نے بھیجا تھا؟ ابن زیاد کو حکم کس نے دیا تھا؟ شمر لعین بدبخت کو کس نے بھیجا تھا؟ تو پتا چلا یزید نے بھیجا تھا۔ تو یہ کہا جائے گا کہ وہ سارے لشکر یزید کے حکم پہ آئے تھے، تو وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کس نے کرایا؟ ہاتھ ان کے تھے، تلواریں ان کی تھی، مگر چلانا یزید کا تھا۔ کس کے آرڈر پہ چل رہے تھے؟ دیکھو نا بھائی، آپ میں سے کسی شخص نے اگر کسی شخص کو پیسے دے دیے 1 لاکھ روپے، اور 1 لاکھ روپے دے کر کہا فلاں شخص کا قتل کر دے، اگر وہ شخص جا کے اس کا قتل کر دیا تو قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ وہ 1 لاکھ روپے دے کے جو کروایا قتل انہیں قاتل ہے اصل، یا پھر وہ شخص ہے جو 1 لاکھ روپے لے کے قتل کر دیا؟ تو قاتل وہ ہی مانا جائے گا جو روپیے دے کر پیشہ ور قاتل کے ذریعے قتل کروائے۔ تو یزید نے پیشہ ور قاتلوں کو، غنڈوں کو حکومت کے خاص اپنے جو ہے نا کیا ہے حصے دے کر، ٹکڑے دے کر، زمینات کے لالچ دے کر اور روپیے پیسوں کے لالچ دے کر ان کو بلوایا اور لشکر اپنا دے کر بھیجوایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا اصل ذمہ دار یزید ابن معاویہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یزید کا جو اوریجنل بیٹا ہے وہ کیوں یزید کے موت کے بعد تخت پر نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا یہی تخت پر بیٹھ کر میرے باپ نے وہ جرم کیے ہیں جو دنیا رہتی دنیا تک نہیں بھول سکتی، تو میں اس گندے تخت پر جس پر خون اہل بیت کا جرم لگا ہو، خون اہل بیت کا کیا لگا ہو؟ عیب لگا ہو، وہ تخت پر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر یزید بن معاویہ کا بیٹا جو اوریجنل بیٹا ہے اس نے انکار کر دیا، وہ اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اور یہ سب حالات ہم کو کس نے بتائے؟ امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے وہاں باحیات بچ گئے تھے کربلا میں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب مشاہدے کیے، کس کس کی ناش پر گھوڑے دوڑائے گئے، کس کس کے جو ہے نا کیا ہے جسم کو کتنا کاٹا گیا، کس کس طریقے سے ناشیں بکھری پڑی تھی، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا۔ 2 دن کے پیاسے حلق تھے، ابھی وہ پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ سوچئے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بستر سے گھسیٹ کر ریت پر سے گھسیٹا گیا، اور جو نا الٹی پیٹ جو ہے نا اونٹ پر باندھ دیا گیا۔ وہ خواتین جو اہل بیت اطہار کی کسی نامعلم شخص کے سامنے کبھی نکلی نہ تھی، بے پردہ اونٹوں پر باندھا گیا، گھوڑوں پر باندھا گیا، بازاروں میں انہیں پھرایا گیا۔ ذرا سوچئے کیا ان باتوں سے اللہ کو خوشی ہوئی ہوگی، نبی کو خوشی ہوئی ہوگی، یا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خوشی ہوئی ہوگی؟ یہ سب حالات کس نے سنائے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کربلا کے واقعے کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 14 برس کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ 14 برس کی عمر تھی، آپ وہاں سے کہاں گئے؟ ملک شام لے جائے گئے، وہاں یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے دیکھا اس کے درباریوں میں بہت سارے لوگ مخالفت پر اتر آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر حسینیوں کی تائید نہ کروں تو میرا تختی پلٹ جائے۔ اس نے کیا کیا؟ ظاہر ایسا کیا کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور کیسے ظاہر کیا؟ بولا کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور ان لوگوں کو کیا کرو، ان کی خواہش پوچھو، اور یہ جو چاہتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں ان کو بھیج دو باعزت طریقے سے۔ تو ان کی بیڑیاں اتاری گئی، ان کو کھلایا پلایا گیا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے بدتمیزی سے پیش آنے کے بجائے تمیز سے پیش آتے ہوئے ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ تب یہ باتیں سنا کر کہا جاتا ہے یزید کے دل میں اگر ہوتا حسین کو قتل کرنا رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا اگر یزید کے دل میں ہوتا تو پھر یزید امام حسین کی تعریف نہ کرتا، پھر یہ جو لٹا پٹا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا تھا انہیں باعزت بری نہ کرتا، بیڑیوں سے آزادی نہ دلاتا، اور ان کو جو ہے نا کیا ہے
باعزت طریقے سے اپنے پاس سے جانے نہ دیتا, سب کی گردنیں مار دیتا. کیا کیا؟ مگر اس نے نہیں کیا, تو وہ چاہتا ہی نہیں تھا, یہ کہا جاتا ہے. اگر وہ چاہتا نہ تھا تو پھر ابن زیاد کو اپنی اس کی لیڈری سے معطل کیوں نہیں کیا؟ اور کرنے والی بات ہے, جو قاتلان حسین ان کو انعامات سے کیوں نوازا؟ جو شمر لعین امام حسین کا سر انور دھڑ سے جدا کیا تھا, اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا قاتلوں کے ساتھ بھی تو اس کا حسن سلوک ہے. اس سے پتا چلا اس کے دل میں بادشاہت کا لالچ تھا, اور یہ ڈر تھا کہ اہل بیت کچھ دن اگر شام میں رک جائیں, لوگ کہیں زین العابدین کو خلیفہ نہ بنا دیں, اور میری بادشاہت کے خلاف یہاں جنگ کا محاذ, جنگ کا جو ہے نا کیا ہے ماحول پیدا نہ ہو جائے. اس لیے اس بدبخت نے کیا کیا, یہ اہل بیت اطہار کے قافلے کو مدینہ روانہ کر دیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور وہاں سے لے گئے. روایات کے مطابق وہ سر انور ملک شام لا کر امام حسین کے سر سے جوائنٹ کر کے دفن کیا گیا. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ لٹا پٹا قافلہ شام سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ چلے گیا, اور مدینہ منورہ جب گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور دفن کیا گیا. اب جو کربلا میں نعشیں پڑی ہوئی تھیں ان کی تدفین تو وہیں پر ہو گئی, اور امام حسین کا دھڑ انور کربلا میں تشریف فرما ہے, آرام فرما ہے. اب یہ لٹا پٹا قافلہ جب مدینے پہنچا تو مدینے میں آہیں جو ہے نا کیا ہے صحابہ اکرام کی اور تابعین کی اور محبان اہل بیت کی امڑ پڑی, اور سارے رونے لگے. ہر طرف جو ہے نا رونے کا ماحول ہو گیا, اور اہل بیت اطہار کے یہ لٹے پٹے قافلے نے ساری داستان کربلا کی سنائی. تب سب کو خبر ہوئی کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا. مدینہ منورہ کے سارے لوگ مخالفت پر اتر آئے, مکہ مکرمہ کے سارے لوگ مخالفت پر اتر آئے. اب جنگی محاذ تیار ہونے لگا, جنگی لشکر تیار ہونے لگا, اور سب یزید مرد آباد کے نعرے مارنے لگے. تو یزید بدبخت نے کیا کیا, پھر لشکر دیا. مسلم بن عقبہ کو جو ہے نا کیا ہے وہ لشکر کا کمانڈر بنا کر اس بدبخت نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. یہ 10,000 کا لشکر لے کر آیا اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا, اور اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں 10,000 کے قریب صحابہ اکرام اور تابعین اکرام اور ائمہ اور جو ہے نا کیا ہے اہل بیت کے کچھ اشخاص کو شہید کر دیا. اور وہ عورتیں جو پاک دامن تھی ان کی سڑکوں پر عزتیں لوٹی گئی مدینے کی گلیوں میں, اور 3 دن تک مسلمانوں کے گھروں سے لوٹ مار کو جائز قرار دیا. اور اس بدبخت نے سرکار کی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں, جس کو سرکار نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا, وہاں کے پلر سے اپنے گھوڑے اور اونٹ باندھے, اور اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے گوبر وہ رسول پاک کے منبر پر رکھا گیا. ذرا سوچیے آپ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان تمام جو ہے یزیدی لشکر کے کرتوتوں سے خوشی ہوئی ہوگی؟ کیا یزید کو اب بھی رحمت اللہ علیہ کہو گے؟ کیا یزید سے اب بھی محبت کا دم بھرو گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کے لیے ہزاروں کی تعداد میں احادیث کی کتب میں حدیثیں آ چکی, جن کے فضائل مناقب محدثین نے بیان فرما دیے, اور یزید کا ایک حدیث میں نام لے کر نہیں کہا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, بات کو توجہ سے سنیں. نام لے کر سرکار نے ایک حدیث میں نہیں فرمایا یزید بن معاویہ جنتی ہے, مگر اس کو پھکٹ میں جنتی بنانے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کا نام یزید رکھنے پر تلے ہوئے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے, کیا یہ امام حسین سے بغاوت نہیں ہے؟ اور اس کا دل یہاں پر ٹھنڈا نہ ہوا؟ مکہ مکرمہ میں بھی حملہ آور ہوا وہ لشکر, اور پھر مکہ مکرمہ میں کیا کیا گیا؟ پتھراؤ کیا گیا. کعبۃ اللہ کے در و دیوار پر بڑی بڑی چٹانیں پھینکی گئی, منجنیق کے ذریعے آگ کے گولے پھینکے گئے, کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا, اور گھر منہدم ہو گئے, مسجد حرام کو نقصان پہنچا, اور کعبۃ اللہ پر جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے ذبح کے موقع پر جو جنت سے دمبا لایا گیا تھا اس کے سینگ رکھے ہوئے تھے اوریجنل بطور تبرک کے, وہ سینگ جل کر خاکستر ہو گئے. جو تبرکات کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے. کیا بتائیے, اللہ کے گھر پر حملہ کرنے والا
وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ کروانے والا کیا وہ اللہ کے رسول کا، اللہ کا چہیتا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی یہ کہے یزید رحمت اللہ علیہ ہے، رضی اللہ عنہ ہے، صحابی کا بیٹا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس نے کفر نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، اگر کوئی یہ کہے تو اس کے سامنے بس ہاتھ اٹھا کر یوں کہہ دینا، اے اللہ ہمارا حشر اہل بیت اطہار کے ساتھ فرما، ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ فرما، اسے یزید سے محبت ہے، اس کا حشر یزید کے ساتھ فرما۔ جیسے ہی تم یہ دعا کرو گے دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے کہ وہ شخص جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اس کا چہرہ اتر جائے گا۔ یہ چہرہ خود اترتا ہوا بتا رہا ہے کہ یزید ان کے بھی دل میں دوزخی ہے۔ اگر جنتی ہوتا تو وہ یہ دعا مانگتے، اے اللہ ہمارا حشر یزیدیوں کے ساتھ فرما۔ کوئی مانگتا ہے یہ دعا؟ کبھی دیکھے کسی اہل حدیث کو یہ دعا مانگتے ہوئے؟ کبھی دیکھے؟ نہیں دیکھے، دیکھیں گے بھی نہیں قیامت تک۔ کیوں؟ انہیں بھی پتا ہے حسین جیسا کردار یزید میں کبھی آ نہیں سکتا۔ کروڑوں یزید جمع ہو کر بھی امام حسین کے مقام و مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف تو وہ شہزادے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو دنیا میں جنتی جوانوں کے سرداری کی بشارت دے دی گئی، وہ دنیا میں بھی سردار ہیں اور جنت میں بھی سردار ہیں، مگر اس کے لیے دنیاوی بادشاہت پر بھی بیٹھا، تخت پہ بیٹھ کر بھی اتنا نام روشن نہیں کر سکا، اتنی عزت اپنی دنیا میں بنا نہیں سکا جتنی حسین نے سر کٹا کر اپنی عزت دنیا میں کیا ہے بلند کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی واقعے کو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب النواز اجمیری رضی اللہ عنہ نے اس انداز سے بیان کیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اے حسین آپ شہنشاہ ہے، اے حسین آپ بادشاہ ہے۔ کیوں بادشاہ ہے؟ اس لیے بادشاہ ہے کیونکہ ہر ایک دنیاوی بادشاہ کی بادشاہت اس کے دور تک ہی رہی، انہیں مرتے ہی باقی نہیں رہی، اس کا تخت رہ گیا، بادشاہ چینج ہو گیا۔ نمرود تخت پہ بیٹھا ہوا تھا نا، 400 سال اس کی حکومت بنی، فرعون تخت پر بیٹھا رہا، خدائی کا دعویٰ کرا، 400 سال اس کی حکومت رہی، 400 سال کے بعد حکومت ختم، یعنی فرعون بادشاہ نہیں رہا، دوسرا بیٹھ گیا۔ نمرود کی موت کے بعد دوسرا بادشاہ بن گیا۔ نہیں، آج مودی یوگی ہے، ان کی موت کے بعد دوسرا کوئی لیڈر آ جائے گا، ہے نہیں بولو، دوسرا پرائم منسٹر آ جائے گا۔ تو ہر دنیاوی حکمران کے پاس تخت ہے اور اس کی بادشاہت ہے، مگر کب تک؟ اس کی موت تک۔ موت آ گئی، بادشاہت ختم، مگر امام حسین کو اللہ رسول نے ایسی بادشاہت عطا فرما دی کہ وہ تخت پر رسول پاک کے زمانے میں حضور کی زبان سے بٹھا دیے گئے اور آج تک ان سے وہ بادشاہت کا تخت چھینا نہ گیا۔ ارے تخت بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے۔ اس لیے اہل بیت کی شان کو اہل بہتر سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ نواسہ رسول امام حسین، انہی کی اولاد سے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، کیا خوب کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ دوسرے بادشاہوں کی بات اور ہے، اے حسین تیری بادشاہت کی بات اور ہے، تم بادشاہ ہو اے حسین، تم شہنشاہ ہو۔ پھر یہ جو شعر آپ نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، غور کرنے والی بات ہے، اس میں حسین ہے یزید نہیں ہے، غور کیجئے، حسین ہے یزید نہیں ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دو مصرے ہیں، دونوں میں حسین کا نام لیا، یزید نہیں ہے۔ تیسرا مصرع کیا ہے؟ دین است حسین دی پناہ است حسین، اے حسین آپ دین ہیں، دین کو اپنے اندر پناہ دینے والے ہیں۔ یہ جو شعر ہے اس میں بھی آپ نے کیا کیا؟ حسین رکھا، یزید کا نام نہیں لیا۔ اور کہیے آپ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ اے خواجہ معین الدین چشتی، امام حسین کو دین کہہ دیا اور دین کو اپنے اندر پناہ دینے والا کہہ دیا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا اگر امام حسین سر اٹھا کر یزید سے اس وقت بغاوت نہ کرتے
تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو آزادی کے ساتھ آپ اذانیں دے رہے ہیں، یہ دینے کا موقع آپ کو نہ ملتا، یہ آسانی کے ساتھ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے کا موقع نہ ملتا، یہ جو آپ گناہوں پر تنبیہ کرتے پھرتے ہیں، یہ باتیں بیان کرنے کے لیے آج باقی نہ رہتی، تو یہ عدل و انصاف دنیا کے اندر بچا رہا، یہ گناہوں سے پرہیزگاری دنیا میں بچی رہی، یہ تصوف دنیا میں بچا رہا، یہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت دنیا میں بچی رہی، یہ قرآن شریف کے احکامات پر عمل کرنا یہ دنیا میں بچا رہا، یہ پاکیزہ کیریکٹر دنیا میں بچا رہا، یہ اہل بیت اطہار کا سلسلہ نسب جو دنیا میں بچا رہا، یہ سب کچھ لٹ جاتا اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر دنیا کو بتایا، حسین صرف دین ہی نہیں، دین کو اپنے اندر پناہ دینے والا ہے، دین کو اپنے اندر گائے پناہ دینے والا ہے۔ کچھ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جن کو دین کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب کیا؟ ہم لوگ ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ دین کی وجہ سے ہے، ہماری عزت وقار دین کی وجہ سے ہے، اگر ہم دین ہی قبول نہ کریں تو کوئی عزت ہے ہماری اللہ رسول کی بارگاہ میں؟ تو ہمارا سب کچھ دین کی وجہ سے، ہم دین کے محتاج ہیں، مگر کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں دین ان کا محتاج ہے، دین چاہتا ہے کہ یہ پیدا ہو، دین چاہتا ہے یہ میرے مددگار بنے، تو دین کی مدد کرنے والے کچھ لوگ ہیں، انہی میں عمر فاروق ہے، انہی میں ابو بکر صدیق ہے، انہی میں مولا علی ہے، انہی میں عثمان غنی ہے، انہی میں حضرت امیر حمزہ ہے، انہی میں سیدنا امام حسن مجتبی ہے، انہی میں حضرت سیدنا امام حسین ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ کربلا کے منظر کو دیکھ، امام حسین پہلے کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی جب امام حسین سے جنگ تھی یزیدیوں کی، پہلے ہی کربلا میں اتر جاتے، تلوار لے کے پہلے ہی لڑ لیتے، پہلے سے ہی پتا تھا وہ شہید ہونے والے، اگر وہ شہید پہلے ہو جاتے تو یہ 72 بچ جاتے تھے نا، حضرت عباس کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے، حضرت عباس بچ جاتے، حضرت علی اکبر بچ جاتے، علی اصغر شہید نہ ہو پاتے، کیا یہ سارے کے سارے جو 72 شہید ہوئے سب بچ جاتے؟ جب ایک زین العابدین امام حسین کی شہادت کے بعد بچ سکتے ہیں تو یہ 72 بھی بچ جاتے۔ امام حسین پہلے کیوں نہیں گئے؟ شہادت میں لچک ہونی چاہیے، مگر آپ ٹال رہے ہیں، یہ 72 پہلے جا رہے ہیں، اور یہ شہید ہونے کے بعد آپ جا کر مقابلہ کر رہے ہیں، پہلے چلے جاتے تو کیا ہو جاتا ہے حسین؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دیکھ، نبی کی نماز کو دیکھ لے، نبی کا نماز میں تصور میری طرف ہے، نبی کے خطبہ جمعہ کو دیکھ لے، خطبہ جمعہ میں بھی تصور حضور کا میری طرف ہے، تو حضور نے اپنی نماز میں خطبے میں میری طرف دھیان کر کے بتایا، سجدے کو طویل کر کے بتایا کہ حسین دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ حسین کیا ہے؟ دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ اگر میں چلا جاؤں اور یہ مجھ پر وار کر کے مجھے شہید کر دیں تو ان کا دین چلا جائے گا، اور حسین نہیں چاہتا اتنے سارے مسلمان بے دین ہو جائیں، اس کے لیے امام حسین اپنے آپ کو کربلا میں جانے سے روکتے رہے اور علی اکبر کو بھیج دیا، فرمایا علی اکبر کو کاٹ دو گے تو تمہارا دین نہیں جائے گا، میں معاف کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، معافی مانگ لو۔ انہوں نے علی اصغر کو شہید کر دیا، آپ نے فرمایا دین اب بھی نہیں گیا، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، معاف کرنے تیار ہوں۔ عباس علمبردار کو شہید کر دیا تو آپ نے فرمایا اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہن کے 2 بیٹے ذبح کر دیے، فرمایا اب بھی جو ہے نا کیا ہے، اب بھی تیار ہوں معاف کرنے کے لیے، مگر اگر تم مجھے ہی شہید کر دو گے تو معافی کس سے مانگو گے؟ شہادت کے بعد تمہارا سارا کا سارا دین چلا جائے گا۔ تو اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسین دین ہے، دین کو اپنے اندر پناہ دینے والے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید، اس مصرے میں یزید کا نام لیا، حسین کا نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک مصرے میں 2 جمع نہیں ہو سکتے، یزید و حسین 2 جمع نہیں ہو سکتے، یہ الگ الگ ان کا تذکرہ کر کے
جس مصرے میں حسین کو رکھا یزید کو نہیں رکھا، جس میں یزید کو رکھا حسین کو نہیں رکھا، یہ نہیں رکھ کے بتا رہا ہوں کہ مومن کے دل میں حسین کی محبت آ جائے تو پھر یزید کی محبت نہیں آ سکتی، اور جس دل میں یزید کی محبت آ جائے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ یہ معین الدین چشتی نے درس دے کر بتایا، دین استو حسین دی پناہ استو حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ استو حسین۔ حق تو یہ ہے کہ دین کی بیسک اور بنیاد امام حسین کی ذات ہے۔ قرآن کا پریکٹیکلی نمونہ دیکھنا ہے، وہ تھیوری ہے نا، اس کا پریکٹیکل نمونہ دیکھنا ہے، حسین ہے۔ سرکار کے احادیث اور سنتوں کا پریکٹیکل دیکھنا ہے، وہ حسین ہے۔ ایک تھیوری ہوتی ہے جو کتابی صورت میں ہوتی ہے، اور ایک پریکٹیکلی نمونہ ہوتا ہے جو اس کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے۔ اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو حسین کو دیکھ لو، چلتی پھرتی حدیث اور سنت دیکھنی ہو حسین کو دیکھ لو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ہم کو بتایا کہ امام حسین کیا ہستی کا نام ہے، کیسے جو ہے نا مقام و مرتبے والی ہستی کا نام ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس ہستی سے ہم اظہار محبت میں کیا کریں؟ بہت سارے حضرات اپنے اپنے طرف سے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم شربت بنا کے پلاتے ہیں، کوئی روزہ رکھ لیتا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی جو ہے نا کیا کرتا ہے فاتحہ خوانی کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے۔ تو ہم کیا کریں ان کی محبت میں کہ جس کی وجہ سے امام حسین خوش ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھیجتا ہے اور رحمت بھیجتا ہے، یہی ہدایت پر ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا سب سے مبارک اور سب سے زیادہ محبت، اظہار محبت کے لیے بہترین کیا ہے عمل ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں جو نماز میں مجھ پر درود پڑھے، میری آل پر درود نہ پڑھے۔ دار قطنی کی حدیث پاک ہے۔ تو درود سے افضل کوئی عمل نہیں۔ کیا پڑھے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ۔ کیا پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب بڑے سے بڑے تو بہت سارے درود ہیں، چھوٹا درود سب سے کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دن میں کیا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھیں، دن میں 300 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، اور 5000 10,000 مرتبہ پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں ان کے محبت میں وہ کم ہے۔ دیکھیے آپ ہر نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھا جا رہا ہے، ماننے والے بھی پڑھ رہے، نہیں ماننے والے بھی پڑھ رہے۔ تو سبوں سے اللہ نے آل کا تذکرہ کروا لیا ہے حالت نماز میں، اور نماز ختم ہوتے ہی بولتے یہ اہل بیت اطہار کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ بولے نہیں، ہم نے کہا یا حسین، حسن حسن، علی علی، فاطمہ فاطمہ، یہ ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ذکر اللہ کی عبادت نہیں تو نماز کے اندر درود ابراہیم کی ضرورت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی ضرورت کیا ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ نے بتایا نماز میں ان کا نام لینا عبادت ہے، خطبے میں نام لینا جمعہ کے عبادت ہے، کہاں کہاں سے اہل بیت کی محبت نکالو گے؟ تو درود شریف ان ہستیوں پر کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ بھیجنا، یہ اظہار محبت کے لیے۔ اپنے بچوں کا نام حسن و حسین رکھو، علی و فاطمہ رکھو، اور کیا ہے امام جعفر رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھو، امام باقر کے نام پر رکھو، یہ اظہار محبت ہے۔ اور ان بچوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لو۔ اصل حسن و حسین کو تو نہیں بٹھا سکتے، مگر حسین نام والے کو بٹھا کر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اظہار محبت تھی حسنین کے لیے وہ تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ حسن جس کا نام ہو اس کو تو کاندھے پہ بٹھا سکتے، حسین جس کا نام ہے اس کو تو اپنی پشت پر بٹھا لے سکتے، اور اس سنت پر اس طرح عمل کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے اظہار محبت کے لیے فاتحہ خوانی کرے، اظہار محبت کے لیے اب جیسے ان کی شان سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے، اس طرح شان سننے سنانے کے لیے مجلس سجا لے۔ اظہار محبت کے لیے کیا کرے؟ اظہار محبت کے لیے ان کے نام برکت کے طور پہ اپنے گھر میں لگا لیں۔ اظہار محبت کے لیے ان کے ناموں کو پڑھ کر اپنے بچوں پہ پھونکا کریں۔ ان ناموں کی برکت سے محدثین نے فرمایا بچوں کے اندر غرور تکبر نہیں آتا، ان ناموں کے پڑھ کے پھونکنے سے بچوں کے اندر حسد، جلن، کینہ، کپٹ جیسے بیماریاں پیدا نہیں ہوتے جو دل کے بیماریاں ہیں۔ اگر آپ چاہتے بچے کے اندر خود پسندی پیدا نہ ہو،
بچے کے اخلاق سنورے رہے، بچے کے اندر صبر و رضا والی باتیں پیدا ہو، تو بچے کا نام کیا رکھو؟ ایک تو حسن و حسین، علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھو، اور دوسرا ان پر یہ نام پڑھ کے پھونک دیا کرو۔ تو بچوں کے اندر یہ سب، حتیٰ کہ امام ابن ماجہ نے فرمایا اہل بیت اطہار کے اماموں کے نام اگر کسی دیوانے پر پھونک دیے جائیں پڑھ کر، وہ درست ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں محدثین فرماتے ہیں، ہمارے ہاں ہم نے یہ کئیوں مرتبہ آزمایا ہے، کئیوں مرتبہ آزمایا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ جیسی مشہور ترین عالم دین شخصیت جس کو ساری دنیا نے مانا ہے، انہوں نے فرمایا اے اللہ، دعا کرتے ہوئے، یہ مبارک ہستیوں کا میں تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر میری حاجت مانگتا ہوں کہ میری یہ ضرورت ہے پوری کر دے۔ اے اللہ، میری اوقات کو نہ دیکھ، میں مانگ رہا ہوں، میں یہ دیکھوں گا تو میری اوقات دیکھتا ہے یا میں نے جن ہستیوں کا وسیلہ لیا ہے ان مبارک ہستیوں کے چہروں کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا۔ تو اہل بیت اطہار کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگا کرو۔ یہ امام ضامین ہاتھ پہ باندھتے ہیں نا، دولہے کو باندھتے، دلہن کو باندھتے، سفر پہ جا رہے تو باندھتے، حاجی حج کو جا رہے تو باندھتے۔ امام ضامین کیا ہے اصل میں؟ یہ امام ضامین اصل میں موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ کیا ہے؟ لقب۔ ان کے دور مبارک میں جو اہل بیت کے چاہنے والے لوگ تھے، عشاقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے نام سے فاتحہ کرتے تھے اور آپ کو ایصال ثواب کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ یہ میں موسیٰ علی رضا رضی اللہ عنہ کے لیے، یعنی ان کے ثواب کے لیے صدقہ کروں، اس کی برکت سے میرا سفر آسان کر دے۔ یہ تھا امام ضامین کا مطلب۔ مگر ہم کیا بنا دیے؟ کچھ پیسے کپڑے میں سیلے کے ہاتھ پہ وہ لال کپڑے میں بندھے تھے، اس کو امام ضامین بول رہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اصل میں یہ امام ضامین نہیں ہے۔ اصل میں امام ضامین کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت کو ایصال ثواب کر کے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ اس نیکی کی برکت سے میری مصیبت دور کر دے، اس نیکی کی برکت سے میرا سفر آسان کر دے، اس نیکی کی برکت سے میرے بچے کے دانت آسانی سے نکل آئے، اس نیکی کی برکت سے میرا بچہ شیطانی اثرات سے بچ جائے، اس نیکی کی برکت سے ہم حادثات سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ دعا کرتے تھے ہمارے اسلاف بزرگان دین۔ تو یہ طریقے کو اپنائیں۔ اظہار محبت کے لیے یہ طریقے ہیں، ان کے محبت کے اظہار کے لیے یہ کیا ہیں؟ طریقے ہیں جو جائز ہیں، مستحسن ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر دوسرے طریقے، سینہ پیٹ رہے ہیں یا حسین یا حسین، بلکہ غم حسین میں سینہ پیٹنا یہ کیا ہے؟ امام حسین سے بغاوت ہے۔ دیکھو کیا نصیحت فرمائی تھی امام حسین نے اپنے گھر والوں کو؟ سینہ مت پیٹنا فرمائی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے گھر والوں کو روک دیا۔ اب اگر کوئی 1400 سال کے بعد آج اگر ماتم حسین کرے تو کیا امام حسین اس سے خوش ہوں گے؟ یہ اظہار محبت جائز نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، ان کی شہادت کا واقعہ ہے ہی ایسا دردناک کہ جو سن لیتا ہے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو آنسو بہانا ان کی شہادت کا واقعہ سن کر یہ سنت رسول اللہ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، عرض کیا رسول اللہ کیا آپ اس نواسے سے پیار کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں، میرا یہ اس نواسے حسین سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو بڑی بے دردی سے شہید کر دے گی۔ سرکار کے آنکھیں مبارک میں آنسو آ گئے۔ حضور سے جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی شہادت جہاں ہوگی وہاں کی مٹی پیش کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مٹی پیش کرنے کا حکم دیا، انہوں نے پیش کی۔ حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ کیوں حوالے کی؟ حضور جانتے تھے اس وقت وہی زندہ رہیں گی، اور ان کے حوالے کر کے حضور نے فرمایا جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو حضور نے آنسو بہائے امام حسین کی شہادت کا واقعہ سن کر۔ ابھی امام حسین شہید بھی نہیں ہوئے، شہادت کا واقعہ سنا نا، حضرت جبرائیل امین سے آنسو بہائے۔ تو امام حسین کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسو بہانا سنت رسول اللہ ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، یہ اظہار محبت کا صحیح طریقہ ہے۔ مگر سینہ پیٹنا، غم حسین میں چاقوؤں سے خنجروں سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، کبھی امام حسین اس سے خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ اظہار محبت کا طریقہ کہ بولے جھوم کے بولے امام حسین میرے آنگ میں آگے گئے، لیو خطبہ، امام حسین کی حاضری آ رہی، مولا علی کی حاضری آ رہی،
سمجھ رہے آپ؟ اگر امام حسین کو آنس تھا تو ان کے خاندان کے لوگ کم ہے کیا جی؟ غوث پاک کی اولاد کم ہے کیا؟ حضور غوث پاک کے آنگ میں آنا تھا نا؟ نہیں، غریب النواز کے آنگ میں آنا تھا، احمد علی صابر پیا کے آنگ میں آنا تھا، بندہ نواز گیسو دراز کے آنگ میں آنا تھا۔ کبھی یہ ہستیاں نہیں بولے میرے آنگ میں مولا علی آ گئے، میرے آنگ میں امام حسین آ گئے، میرے کو حاضری آ گئی سیدہ فاطمہ کی بول کے، بولے کیا؟ نہیں بولے۔ تو یہ جہالت ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے، وہ اصل میں جنات ہوتے ہیں خبیث قسم کے جو ان کے آنگوں میں آتے ہیں۔ یہ کوئی امام حسن امام حسین یا مولا علی شیر خدا ہرگز نہیں آتے۔ اس قسم کے عقائد و نظریات ایمان کو برباد کر دینے والے، ایسا کہنے والا کبھی امام حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ کہے میں سنی ہوں پھر بھی ماتم کرے، سینہ پیٹے، جو یہ کہے میں سنی ہوں پھر بھی وہ صاحب اللہ بول کے جو نا پنجے بٹھائے، جو یہ کہے میں سنی ہوں اور پھر بھی یہ کہے میرے اندر امام حسین کی حاضری آ رہی، تو کہہ دو کہ وہ سنی نہیں ہے، سنیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی شیعہ، وہ ہو سکتا ہے کوئی رافضی خارجی، مگر اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کے تمام ائمہ صوفیہ سب بیزار ہیں ایسے بدبختوں سے، اور کیا کر رہے؟ کوئلے کی انگار سلگا رہے۔ ہاں، امام حسین آگے بول کے سچا ثبوت دے دوں گے تھے، وہ کوئلے کی انگار پہ چل رہا تھا۔ دیکھو میرے پیر میں چھالے نہیں آئے تھے، جب جن آنگ میں آ جاتا نا تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے بھی آگ لگا دیے تو محسوس نہیں ہوتا اس کو میں جل رہا ہوں بول کے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نہیں دیکھے آپ دیواروں کے اچھل اچھل کے ڈھچے لیتے، پوری دیوار ہلتی مگر اس کو بخشا بھی نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ اس کے آنگ میں جن ہے۔ اکیلا دیکھے تو پھوکے توڑ کے جیسا ہے، مگر 6 لوگوں کو ہلا دے رہا انہیں، ایسا کرا تو ادھر سے تینوں گر جا رہے، ویسا کرا تو تینوں گر جا رہے۔ ایک ڈکار لیا تو پورے حال میں آواز گونج رہی اس کی، اتنی خطرناک ڈکار لے رہا انہیں۔ نہیں، غور کرو آپ، تو یہ جن آیا تو اس کو اپنے کوئی درد کا احساس نہیں رہتا، کیونکہ انہیں اپنے ہوش میں ہی نہیں رہتا۔ تو جنات رہتے ہیں جو خبیث قسم کے آتے رہتے ہیں، ایسے تو شعبے دے مندروں کے پاس کافرین بھی دکھا رہے نہیں، آگ کے چولہے میں سرید ڈال دے رہا انہیں، سر ڈال دے رہا ڈائریکٹ، سر ڈال کے باہر نکالا تو آنچ نہ بالوں کو لگ رہی نہ چہرہ جلا رہی، تو اب کیا ایسا بولیں گے بت پرستی سچی ہے بول کے؟ ہے نہیں بولا آپ؟ یہ شعبے دے رہتے ہیں، یہ شعبے دہ بازوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ اہل بیت کی محبت کا اظہار درست نہیں ہے، نہ کبھی اہل بیت اطہار نے ایسا فرمایا ہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو اس قسم کے اظہار محبت سے کبھی ہم اہل بیت کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہاں، خوش کیسے ہوں گے؟ خوش کیسے ہوں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند جو ہے نا اقوال سنا دیتا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے مذہب کو قیاس یعنی اپنے دماغ کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ مشکوک رہتا ہے، شکوک شبہات میں مبتلا رہتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، تو اگر ہمیشہ بھی زندگی پالے، ہمیشہ کی، شیطان کی طرح ہمیشہ کی زندگی پالے اور مشرق سے مغرب پوری دنیا گھوم لے، تب بھی تجھے اللہ کے سوا کوئی ایسا نہ ملے گا جو تجھے خوش نصیب یا بد نصیب بنا سکے۔ یہ امام حسین نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا جب جسم موت ہی کے لیے، ہر ایک کو مرنا ہی ہے، نہیں، جب جسم موت ہی کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے، فرمایا آپ نے۔ بستر کی موت سے شہادت کی موت اچھی ہے، فرمایا۔ اور امام حسین نے فرمایا تقوی اور نیکی آخرت کا بہترین توشہ ہے، اور آپ نے فرمایا جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے، فرمایا آپ نے۔ تو اس قسم کے باتوں سے ہمیشہ بچتے رہیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیے۔ ایسا نہ کریں کہ رات بھر شب بیداری کرے اور دن میں جو ہے نا فجر کی نماز چھوڑ دے، ظہر کی نماز چھوڑ دے، عصر کی نماز چھوڑ دے، فرائض کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے۔ ایسے شخص بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے معنی میں عاشق نہیں ہو سکتے، محب نہیں ہو سکتے، محبوب نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی نماز اتنے زخموں میں چور ہو کر نہیں چھوڑی تو کیا آپ فرض نمازوں کو ترک کر دینے والوں کو چاہنے والے بنیں گے؟ آپ کی جنگ ہر اس شخص سے ہے جو بھی نماز کو چھوڑنے والا ہے۔
خالی وہ یزید سے نہیں ہے، وہ کیریکٹر سے جنگ ہے امام حسین کی، ہر قتل کرنے والے سے امام حسین کی جنگ ہے، ہر ظلم کرنے والے سے امام حسین کی جنگ ہے۔ تو وہ کردار کو پاک کریں اس واقعے سے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان تمام برائیوں سے پاک کریں جو یزید کے اندر موجود تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ یزید کے کیریکٹر اور اس سے جو ہے نا کیا ہے متعلق گفتگو جمعہ کے خطاب میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو دین و دنیا کی عظیم نعمت